بیفور سٹارٹنگ دس ویڈیو ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کنٹروورشل فگر یا کنٹروورشل پرسن کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو کنٹروورشل ڈسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے خلاف پبلک ڈس ایگریمنٹ ہو یا یہ شخص لوگوں کی تھاٹس کو ڈس اپروو کرتا ہو۔ کنٹروورشل کسی پرسن کو یا کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ایسا شخص جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو، اسپیشلی وہ جو پبلک اپیرنس میں ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ ایک انڈیویجول شخص تب کنٹروورشل بنتا ہے جب اس میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 کانٹینیوس، نمبر 2 ڈسپیوٹیبل، نمبر 3 ڈوبیس، نمبر 4 آرگیوبل، نمبر 5 کوسچنیبل۔ اس طرح ہماری دنیا کے پاسٹ اور پریزنٹ میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جن کو دنیا کے سب سے بڑے کنٹروورشل لوگوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے ان سب کنٹروورشل لوگوں کو ملا کر اپنی ایک لسٹ اسٹیبلش کی ہے، اور ہماری یہ سیریز 127 لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا کے سب سے بڑے کنٹروورشل لوگ ہیں۔ ہماری یہ لسٹ کسی بھی ایک کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس میں دنیا کے سب کانٹیننٹس کے لوگوں کو شامل کیا ہے۔ لسٹ میں ہمارے ساتھ پہلا نام آتا ہے امریکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش، اور یہ شخص 2001 سے 2009 تک یو ایس پریزیڈنٹ رہا، جبکہ 1995 سے 2000 تک ریپبلکن پارٹی سے ٹیکسس کے گورنر بھی رہے۔ بش کا الیکٹ ہونا اور اس کی پالیسیز اسپیشلی عراق وار نے امریکن پریزیڈنٹ بش کو کنٹروورشل بنا دیا، جس کی وجہ سے امریکنز ڈیپلی ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وائل بش پریزیڈنسی 2023 میں بش نے عراق پر اٹیک کرنے کے آرڈر دیے اور یہ الزام لگایا کہ صدام حسین کی گورنمنٹ کے پاس بڑے پیمانے پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ یہ جنگ 8 مہینے 8 سال اور 29 دن تک چلی، جس میں راؤنڈ اباؤٹ 3,15,190 لوگ مارے گئے۔ لیکن بش کو شدید کرٹیسائز تب کیا گیا جب بش عراق میں ویپن ماس ڈسٹرکشن کے الزام کو ثابت کرنے میں ناکام ہوا۔ تب دنیا کے سامنے بش اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا گھنونا چہرہ سامنے آیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کی وجہ سے آج تک عراق میں انسٹیبلٹی ہے، اور اس وجہ سے مور دین 1 ملین لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ لیکن یہ انویژن آج تک کنسپریسی رہا۔ امریکہ کو تو ویپن ماس آف ڈسٹرکشن نہیں ملے، لیکن امریکہ نے عراق کے کروڈ آئل کا بڑا ذخیرہ اپنے نام کر لیا۔ یہ جنگ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی نہیں بلکہ عراق کے تیل پہ قبضہ کرنے کی تھی۔ 2001 جب یو ایس نے اپنے نیٹو الائز کے ساتھ مل کر افغانستان پر انویژن کر لی اور بہانہ یہ بنایا کہ 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر القاعدہ کے حملہ کرنے والے افغانستان کے اندر ہے، فار ایگزامپل اسامہ بن لادن۔ ہاؤ ایور 9/11 اٹیکس بھی ایک کانسپریسی ہے جس کو بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کرنا تھا۔ اس جنگ میں لگ بھگ 1,76,000 پلس سویلینز کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 9/11 اٹیکس کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ نے امریکنز کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ یہ جنگ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے افغانستان میں بیٹھے القاعدہ کے اگینسٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اس جھوٹ کو ڈسکلوز کرنے کے لیے میرے پاس بہت سارے فیکٹس موجود ہیں۔ ان فیکٹس میں ہم آپ کو یہ ایکسپلین کریں گے کہ 9/11 اٹیکس کے علاوہ امریکہ کا افغانستان پر انویژن کرنے کا مقصد کیا تھا۔ The reason why Bush attacked افغانستان۔ نمبر 1 افغانستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے تھا، جس کی وجہ سے رشیا اور دوسرے سینٹرل ایشین کنٹریز کا فوسل فیول کو چائنا اور دوسرے دیشوں تک پہنچانا تھا۔ نمبر 2 افغانستان کی لوکل ریسورسز پر قبضہ کر کے ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ پر اڈے قائم کریں جہاں پر وہ چائنا، ایران، رشیا اور انڈیا کو تھریٹن کر سکے۔ نمبر 3 جو کہ افغانستان عرصے سے اوپیم کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ بالکل ختم ہی ہو گیا۔ اس وقت بش کی کوشش تھی کہ افغانستان پر انویژن کرنے کے بعد اوپیم کی پروڈکشن کو دوبارہ کھول دیا جائے، جو کہ انویژن سے ہی ممکن تھا، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کی ڈرگز کو اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ بش کا پلان یہی تھا کہ جیسے آئل کی ٹریڈ ڈالرز میں ہوتی ہے، اسی طرح اوپیم کی ٹریڈ میں اوپیم کی بڑی ٹریڈ بھی ڈالرز میں ہو۔ ہاؤ ایور بش کے پریزیڈنسی کے ان 10 سالوں میں بش اپنے اس ڈریم کو پورا نہیں کر پایا، لیکن جانے سے پہلے امریکہ کو وار کی وجہ سے $بلین کا نقصان کرا کے چلا گیا۔ اس سینچری کے حساب سے the man who killed millions of people is
जॉर्ज W. बुश एंड दैट मेक हिम कंट्रोवर्शियल। इवन प्रेसिडेंट बुश को वॉर क्रिमिनल भी कहा गया। सो ये था हमारी इस्टेब्लिश की हुई लिस्ट में सबसे पहला कंट्रोवर्शियल आदमी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। टिल देन बाय बाय।